الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمین۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قوت عطا فرمائی ہے کہ جو قوت انسان کو اعمال کی اوپر ابھارتی ہے، اور اس قوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نفس کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور صوفیاء کرام کی اصطلاح کے اندر بھی اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 13ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، سورہ یوسف کی آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اس سے پیچھے 12ویں پارے کی آخری آیات کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا وہ حصہ مذکور ہے کہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور آپ کی بے گناہی مختلف طرح کے گواہوں سے ثابت ہو چکی، اور یہاں تک واضح ہو چکا کہ جس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پر تہمت لگائی تھی، اس خاتون نے بھی آپ کی بے گناہی کا اقرار کر لیا۔ اس سے پیچھے 12ویں پارے کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ فرمایا کہ وہ خاتون کہتی ہے امرأة العزیز کہ اب حق واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اور میں نے ہی ان کو اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لیے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام تو شروع سے ہی سچوں میں تھے، ان کی تو پاک دامنی پہلے سے معلوم تھی، یہ پہلے سے معصوم اور پاکیزہ تھے، میں نے ہی ان کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پر جس امرأۃ العزیز کی طرف سے تہمت لگائی گئی، اسی خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور سچائی کا اور اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لیا۔
اس کے علاوہ جو باقی گواہ ہیں اور باقی الگ ہیں۔ اب یہاں جب یہ موقع ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی پر کوئی تہمت لگائی جائے اور اس کی تہمت سے بری ہونا مختلف طرح کے گواہوں سے، مختلف طرح کے شواہد سے اس کی بے گناہی اور اس کا بے قصور ہونا ثابت ہو جائے، اور یہاں تک کہ جس نے تہمت لگائی ہے وہ بھی ان کی پاک دامنی کا اقرار کر لے، تو ایسے موقع کے پر انسان کے نفس کے اندر ایک بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر سینہ تان کر کہتا ہے کہ دیکھا، اب پتہ چل گیا، اب یقین آ گیا کہ میں پاک تھا، صاف تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں کے اندر سب سے زیادہ تواضع اور عاجزی ہوتی ہے، اور ان کی ہر حال کے اندر ان کی نظر اللہ کی پر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کی پر بھی اپنی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اپنے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یعنی میں اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دیتا، میں اپنی پاکیزگی کا اور اپنی بے گناہی کا دعویٰ نہیں کرتا، کیونکہ میرے ساتھ بھی وہ نفس لگا ہوا ہے کہ جس نفس کی خاصیت یہ ہے کہ النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس جو ہے نا یہ برائی کی طرف بہت زیادہ انسان کو مائل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایک خصوصی رحمت کے حصار میں لیا ہوا ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر انبیاء علیہ السلام نفس کے ان دباؤ اور اس کے تقاضوں سے متاثر نہیں ہوتے، اور وہ پاکیزگی کی حالت کے اندر رہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی حالت اللہ تعالیٰ کی اوپر ان کی نظر رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس کو اصطلاح کے اندر عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر چونکہ انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہوتے ہیں، اور جس طرح اور بشروں کے اندر تقاضے ہوتے ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کے، اسی طریقے سے سارے باہر سے آ رہے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں کوئی بولے، میرے سوا سارے دیکھ کر آنکھیں بند کر کے آ رہے ہیں، تو یہ راستہ بند کی گیا، خواتین باہر کھڑی ہیں، ان کی باہر کھڑی، یہ ہمارا کام نہیں۔ یہ اس سلسلے کے اندر پیچھے جو ہے نا وہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ 2-3 جمعے میں نے اس بات پر اور اس موضوع پر میں نے بات کی ہے، جی میں کر دیتا ہوں۔ اس موضوع پر میں نے 2-3 جمعے بات کی تھی کہ جو راستوں کے جو حقوق ہیں، ان راستوں کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو راستے مقرر کیے گئے ہیں، جس کے اندر چونکہ سارے لوگوں کا حق ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو حضرات نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، وہ اگر کسی سواری کی پر آ رہے ہیں تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی سواریوں کو ایسے انداز سے پارک کریں اور ایسے انداز سے کھڑا کریں تاکہ راستہ گزرنے والوں کا راستہ موجود رہے۔ تو خیر یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحمت کے حصار میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایک خصوصی حفاظت ہوتی ہے، جس کو عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، پاکیزہ قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ جو نفس ہے یہ تو برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہی ہے، اس کے اندر تو بدی اس کی سرشت کے اندر موجود ہے۔ اور اصل اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم دنیا کو اس نہج پہ بنایا ہے کہ اس کے اندر جو جہالت ہے یا غفلت ہے یا بد تہذیبی ہے وہ اس کی اصل ہے۔ جو تہذیب آتی ہے، تعلیم آتی ہے، تربیت آتی ہے، وہ محنت سے آتی ہے، محنت کے بغیر نہیں آتی۔ چنانچہ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم
لا تعلمون شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو آدمی جاہل پیدا ہوا۔ اب اگر انسان کو تعلیم دینے کی کوشش اس کے والدین یا اس کے سرپرست نہ کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان بڑا ہوتا جائے گا لیکن جاہل رہے گا، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی تربیت نہ کی جائے تو انسان کے اندر اصل جو ہے نا وہ بد تہذیبی ہے، بدتمیزی اس کی اصل ہے۔ تمیز اور تہذیب تب آتی ہے کہ جب اس کی تربیت کی جائے۔ تو اگر کسی بچے کی اس کے والدین یا اس کے سرپرست، اس کے اساتذہ اس کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ بڑا ہوتا جائے گا لیکن اس کے اندر تہذیب اور تمیز نام کی چیز نہیں ہوگی، اخلاقیات اس کے اندر نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے انسان کے نفس کی سرشت یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر برائیوں اور گناہوں کی طرف پرزور میلان ہوتا ہے، بہت زور کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس تقاضے کو دبانے کے لیے بڑی محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے نفس کو سنوارنے کی کوشش نہ کرے تو انسان بڑا تو ہوتا جائے گا عمر کے لحاظ سے، لیکن وہ اپنی خواہشات کے اعتبار سے منہ زور ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی اصل کی پر نظر رکھے اور اپنی اصل کو درست سمت کی پر لانے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ برائیوں کا بہت زیادہ زور دینے والا ہے، بہت زیادہ پریشر کے ساتھ برائی کی طرف لے جانے کی خاصیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ الا ما رحم ربی، ہاں جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، جس پر میرے رب کا فضل ہو جائے تو وہ اس کی شرارتوں سے معمون ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے کہ جو تمہارے پہلوؤں کے اندر ہے، یعنی نفس، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کی مزید وضاحت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تمہارا اس دشمن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس دشمن کو جب تم کھلاؤ اور پلاؤ اور اچھا پہناؤ تو وہ تمہیں مصیبت کے اندر ڈال دے، اور جب تم اسے بھوکا ننگا رکھو اور اس کی تحقیر کرو تو پھر وہ تمہارے قابو میں رہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسا ساتھی اور کیسا دوست ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا نفس ہے، کہ نفس کو اگر تم آزادی دے دو گے، نفس کو بے قابو کر دو گے، نفس کو کھلاتے پلاتے رہو گے لیکن اس کی تربیت نہیں کرو گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ تمہیں مصیبت کے اندر ڈالے گا، تمہیں طرح طرح کے گناہ تم سے کروائے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور اگر تم اس کی تربیت کرو گے نفس کی، تو نفس کی تربیت کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے کہ نفس کو اچھا تو نہیں لگتا، انسان کو تو جی نہیں چاہتا کہ انسان جو انسان ہے نا وہ اپنے بستر کے اوپر آرام کر رہا ہے اور فجر کی اذان کے لیے وہ اٹھ کر اپنے بستر کو چھوڑے، اپنے آرام کو قربان کرے اور گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے اور وضو کرے اور نماز پڑھے، تو انسان کو تو جی نہیں چاہتا۔ تو اگر انسان اپنے جی کو اسی کی خواہش کے اوپر چھوڑ دے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ کے فرائض سے بھی غافل ہوگا اور اللہ کے حرام کردہ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوگا، اور اس کے نتیجے کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر عذاب کا شکار ہوگا۔ تو یہ عذاب کے اندر ڈلوانے والا کون ہے؟ وہ نفس ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفوس کی تربیت کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کے اوپر ابھارنے کی ایک طاقت دی ہے، ایک قوت دی ہے، ایک جذبہ دیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر انسان سے عمل ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ عمل جو ہے نا وہ طاقت سے نہیں ہوتا، عمل جو ہے نا فرصت سے نہیں ہوتا، عمل جو ہے نا جذبے سے ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر پھر انسان عمل کرتا ہے۔ ورنہ بتیرے ایسے ہیں کہ جن کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ بتیرے ایسے ہیں کہ جن کے پاس فرصت بھی ہے، مصروفیت نہیں ہے، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ عمل کے لیے ایک جذبہ چاہیے اندر۔ اگر انسان اپنے جذبات کو درست سمت پر لائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ جذبہ ہی ہے کہ جو انسان سے صبح کے وقت میں اسے اپنے بستر سے اٹھاتا ہے اور اسے ملازمت والی جگہ کی پر لے جاتا ہے۔ یہ جذبہ ہے کہ جو صبح کے وقت اسے آمادہ کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو بارش ہو رہی ہے پھر بھی وہ اسے کسی طریقے سے بچوں کو اسکول پہنچائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر وہ ایک جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ابھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو
عمل کی اوپر لانے کی جو طاقت اور جذبہ دیا ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے. اور نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے نا انسان کو برائیوں کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. لیکن جب انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تو پھر یہ نفس جو ہے نا آہستہ آہستہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ایک معتبر چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. یہ نفس امارہ کی جب انسان تربیت کرتا ہے تو تربیت کرتے کرتے ایک درجہ آتا ہے کہ جس درجے پر اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے گناہ کے کام کرنے پر انسان کو ملامت کرے. اندر سے ایک انسان کے آواز اٹھے کہ یار غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جو اندر کی آواز ہے نا، اس کو آپ عام اصطلاح کے اندر ضمیر کی آواز کہہ سکتے ہیں. ضمیر کی آواز. اور آج کل ہم لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. تو مردہ کیا آواز دے گا؟ خفتہ را خفتہ کہہ کو نت بیدار. کہ آدمی سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے کو سویا ہوا کیسے جگائے گا؟ کوئی جاگ رہا ہوگا تو سوئے ہوئے کو جگائے گا. جو خود سویا ہوا ہے وہ سوئے ہوئے کو کیسے جگائے گا؟ خفتہ را خفتہ کہہ کو نت بیدار. ہم خود غافل اور ہمارا ضمیر بھی مردہ. ہم کیسے نیکی کی پر آئیں گے جب اندر سے آواز نہیں اٹھے گی؟ اس لیے جب انسان کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو اندر سے ملامت اسے کرتا ہے، تو یہ ایک اس کے ضمیر کے اندر ایک بیداری آ جاتی ہے. غفلت کی چادر دور ہوتی ہے، ایک بیداری اس کے ضمیر کے اندر آتی ہے. اور پھر جب انسان اس کی تربیت کے اندر مزید کوشش کرتا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے اندر سکون ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اسے سکون ملتا ہے. پھر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے بے چینی ہوتی ہے، نماز پڑھے تو اسے سکون ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اسے بے چینی لگی رہتی ہے کہ یار میں نے کوئی کام نہیں کیا. اور ذکر کرتا ہے تو اسے چین ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پھر بھی ملتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ نفس کی پھر اس تیسری پوزیشن کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پھر وہ اسے خطاب ہوتا ہے کہ آؤ اب اپنے رب کی طرف جزا دینے کے لیے، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. پھر وہ بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے. پھر جو یہ بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ بزرگوں سے پوچھا کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے یا کیسا حال ہے، تو فرمایا کہ اس بندے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی پر کائنات چل رہی ہے. فرمایا کہ یہ کیا؟ فرمایا کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. تو کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو ہم نے تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. تو یہ وہ پھر مقام ہوتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبولیت کے مقام کو پہنچتی ہے. انسان جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. یہ نفس مطمئنہ کا مقام ہوتا ہے. تو یہ تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. ایک نفس امارہ بالسوء، دوسرے نفس لوامہ، اور تیسرے نفس مطمئنہ. اب اس نفس امارہ کو نفس لوامہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے اندر جو خواہشات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں، جب انسان کا نفس اس کام کے کرنے کا خواہش کرے اور جی کرے اور زور لگائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس زور کو اپنے قابو میں رکھے. اس وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اور زور کے وقت میں نفس کو قابو رکھنا، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پہلوانی ہے. فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کو قابو کرے. کیونکہ نفس کا پریشر بہت ہوتا ہے، اس کا زور بہت ہوتا ہے، تقاضا بہت ہوتا ہے. تو جب انسان زور کے وقت میں اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کے احکام کی حدود کے دائرے میں رکھے، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدود کے اندر پابند کر کے رکھے گا، تو یہ گویا کہ اس نے بڑا مجاہدہ کیا ہے، بڑی پہلوانی کا کام کیا ہے اور اپنے نفس کو، اپنے دشمن کو زیر کر لیا. حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے، فرمایا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے جو نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. اگر
اگر اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یعنی فرمایا کہ اگر تم نفس کے حملے کا اتنا زیادہ وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے کہ جس کے نتیجے کے اندر بالکل اسی زیر کر دو، نیچے لگا دو، تو پھر ویسے بھی ہاتھ پاؤں بالکل ہی ڈھیلے نہ ڈالو. جیسے آدمی کسی سے لڑتا ہے اور کوئی لڑنے والا زیادہ طاقتور ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ تو اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ نہ کچھ تو دفاع کرتا ہے. یا جیسے آدمی پانی کے اندر غرق ہو رہا ہو، دریا کے اندر ڈوب رہا ہو اور موجیں بہت زور کی ہوں تو پھر بھی آخر کچھ نہ کچھ تو آدمی ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے نفس کو اگر بالکل ہی زیر نہ کر سکو، بالکل اپنے تابع نہ کر سکو تو بالکل ہاتھ پاؤں ڈھیلے بھی نہ ڈال دو، کچھ نہ کچھ کوشش اس کے ساتھ کرتے رہو. اور فرمایا کہ اس کے ساتھ تو کشتی جو ہے نا عمر بھر کی ہے، اس کے ساتھ تو ساری عمر کرنا ہے، کیونکہ جب تک جی میں جی ہے، سانس میں سانس ہے، اس وقت تک انسان خطرے میں ہے، جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ تو کشتی عمر بھر کی ہے، کبھی وہ دبا لے گا کبھی تم دبا لو گے، کبھی وہ غالب آ جائے گا اور تم سے گناہ کروا لے گا اور کبھی تم اس کو مغلوب کر کے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ اور اس کی جو گناہ کے تقاضے ہیں اور گناہ کے جو کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو. تو اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. یہ جو مشقت والا کام ہوتا ہے نا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں ہمیں پانے کے لیے کوشش کی، خدا کو پانے کے لیے جنہوں نے کوشش کی، فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا، اگر وہ کوشش اپنی طاقت بھر کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کی انگلی پکڑ کر اپنے راستے پہ چلائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس طرح باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، فرمایا کہ ہم اسے اپنے راستے پر انگلی پکڑ کر چلائیں گے، لیکن پہلے وہ مجاہدہ کرے، پہلے وہ مشقت اٹھائے. جیسے بچہ نیا چلنے لگتا ہے تو ویسے بچے کو کہتے ہیں کہ چلیں، وہ ایک دو قدم اٹھاتا ہے، لڑکھڑانے لگتا ہے تو پھر اپنے باپ اپنی باہوں کے اندر لے لیتا ہے، یا اس کو چلانے کے لیے ہاتھ پکڑ کر چلاتا ہے، لیکن وہ بھی تو کچھ کرے. یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے نا وہ گھسٹ رہا ہے گھٹنوں کے بل اور باپ جو ہے نا اسے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. تو جو مجاہدہ کرے گا فرمایا کہ پھر ہم اسے اپنے رستوں پر چلائیں گے. اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد حقیقت میں وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ پرزور طریقے سے مقابلہ کرے اور اپنے نفس کو نیکی اور اطاعت کی پر قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کرے. تو یہ آج کے ہمارے موضوع کا حاصل ہے. اب یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے، راستہ کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے 2-3 جمعوں پر بات کی ہے، اور جو درس قرآن اور درس حدیث ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ بات ضمناً آتی رہتی ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں بھی ایک حدیث شریف پڑھی گئی تھی جس کے اندر راستوں کے حقوق سے متعلق بات کی گئی تھی. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو ریڑھی لگانے والے حضرات ہیں ان سے بھی، اور جو سواریاں پارک کرنے والے ہیں، بائکس ہیں، گاڑیاں ہیں، تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ راستہ چھوڑ کر کھڑی کی جائیں، تاکہ آنے جانے والوں کے لیے کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل میں بھی ہو سکتا ہے جس کو آنا جانا پڑ سکے، تو آنے جانے والوں کا راستہ چھوڑ دیا جائے. اور یہاں پر بھی جب صفیں بنائی جاتی ہیں تو تقریباً ہر جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے سیڑھیوں کا اوپر نیچے آنے جانے والا، راستے کے اندر کھڑے نہ ہوا کریں. تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگلی صف کے اندر. پھر اگر ہال کے اندر جگہ نہ رہے تو پھر دوسرے ہال میں تشریف لے جائیں، وہاں نہ جگہ ہو پھر تیسرے ہال میں تشریف لے جائیں. اوپر چھت پہ بھی شامیانہ لگا کر صفیں بچھائی جاتی ہیں. تو اس بات کا تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے. اور یہ جو راستہ سیڑھیوں کی جگہ ہے آنے جانے کی، اور یہ سیڑھیوں کے اوپر جو جوتے رکھنے والا سلسلہ ہے، اس سے بھی پرہیز کیا جائے تاکہ اترنے والے اور چڑھنے والوں کے لیے بھی راستہ باقی رہے. یہ بھی ہمارے دین کا حصہ اور دینی تعلیمات ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا